بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا عبد الله بن الداناج قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشمس والقمر مكوران يوم القيامة. مسدد ابن مسرحد الاسدی سے امام بخاری اپنی اس روایت کو بیان کرتے ہیں. وہ بیان کرتے ہیں عبد العزیز ابن المختار البصری سے، اور وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ الداناج سے. عبداللہ الداناج، ان کو الداناج کیوں کہا جاتا تھا، اس سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ اصل میں یہ لفظ فارسی سے معرب ہے. اصل میں ہے دانا، دانستن جاننا مصدر، اسی سے دانا جاننے والا، عقل مند اور ہوشیار کو دانا کہتے ہیں. اس کو جب معرب کیا گیا تو اس کی ہا کو جیم سے بدل دیا گیا، اس لیے کہ عربی زبان میں عام طور پر جب کسی لفظ کو دوسری زبان سے عربی زبان میں منتقل کیا جاتا ہے اور اس کے اخیر میں ہا ہو تو اس کو جیم سے بدلا جاتا ہے. اس لیے ان کو دو طرح سے پڑھا گیا ہے. بعض حضرات نے ان کا ضبط الدانا پڑھا ہے بغیر جیم کے، اور عام طور پر کتابوں میں ان کو الداناج کہا جاتا ہے دانا سے. یہ ان صحابہ اور ان لوگوں میں سے ہیں جن کو صغار تابعین کہا جاتا ہے. امام ترمذی کے علاوہ تمام کے تمام اصحاب کتب خمسہ نے ان سے روایت کیا ہے. حافظ ابن حجر الاسقلانی فرماتے ہیں کہ بخاری شریف میں ان کی صرف یہی ایک روایت ہے، اس کے علاوہ اور کسی جگہ پر آپ سے کوئی روایت مروی نہیں ہے. بہرحال ان کے ثقہ ہونے میں کسی طرح کا کوئی کلام نہیں ہے. قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا ابو سلمة بن عبد الرحمن. ابو سلمہ ابن عبد الرحمن یہ کسی زمانے میں بصرہ کے والی رہے ہیں. ان کا نام ابو سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے بیٹے ہیں. اس سے قبل بھی ان کا ذکر ہوا ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین سے بکثرت روایتیں نقل کرتے ہیں. عن ابی ہریرہ، وہ روایت کرتے ہیں راویۃ الاسلام سیدنا و سید هذه الامہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں قال، آپ نے ارشاد فرمایا الشمس والقمر مکوران یوم القیامت، کہ چاند اور سورج یہ قیامت کے دن لپیٹ دیے جائیں گے. بعض روایتوں میں آگے کے الفاظ کے ساتھ ہے الشمس والقمر مکوران یوم القیامت ویلقیان فی النار، اور انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا. الشمس والقمر مکوران، مکوران کا مطلب تو ہے لپیٹنا. سورج اور چاند کو لپیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس روایت کو مشکل الآثار میں شمار کیا جاتا ہے. جیسے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں بہت سارے مقامات ایسے ہیں جن کو مشکل اور غریب کہا جاتا ہے. انہی طرح کی روایتوں میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ چاند اور سورج کو لپیٹ کر جہنم میں ڈالنے کا کیا مطلب. تو دو باتیں بیان کی جاتی ہے. ایک بات تو یہ بیان کی جاتی ہے کہ چاند اور سورج کو لپیٹ دیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی روشنی کو سلب کر لیا جائے گا. جو روشنی ان کی باقی ہے
زمین والے جس سے استفادہ کرتے رہتے ہیں ان کی وہ روشنی باقی نہیں رہے گی۔ اب سوال یہاں پر ایک یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں کو جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا؟ تو اس سلسلے میں عبداللہ الداناج نے ایک اور مقام پر کہا کہ جب ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے الشمس والقمر مکوران والی روایت بیان کی تو حضرت حسن بصری اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حسن بصری نے سوال کیا کہ کیوں ان دونوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جبکہ قرآن کریم خود ان کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ سورج اور چاند یہ اللہ کی اطاعت کرتے رہتے ہیں، جب یہ مطیع اور فرما بردار ہے تو پھر جہنم میں کیوں یہ ڈالا جائے گا؟ تو ابو سلمہ بن عبد الرحمن غصہ ہو گئے اور کہنے لگے احدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بیان کر رہا ہوں اور آپ سوال کر رہے ہیں لماذا یلقیان فی النار۔ تو عبداللہ داناج کہتے ہیں فسکت حسن البصری، حضرت حسن البصری خاموش ہو گئے کہ بھئی ابو سلمہ تو غصہ ہو گئے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی ہے کہ ایک اہل کتاب صحابی حضرت کعب احبار نے ایک موقع پر مجلس میں بیان کیا کہ الشمس والقمر، کہ سورج اور چاند کو کالثورین الاقیرین فی النار، ان کو دو ذبح کیے ہوئے بیل کی شکل میں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ فتعجب ابن عباس، تو حضرت عبداللہ ابن عباس کو بڑا تعجب ہوا اور کہنے لگے انہ یہودی، کہ ایک کعب احبار یہودی ہے، ان کو تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، یرید ان یدخل فی الاسلام، وہ یہودیت کی بہت ساری باتوں کو اسلام میں داخل کرنا چاہتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے حسن بصری کو یہ سوال ہوا، ایسے ہی سوال حضرت عبداللہ ابن عباس کے ذہن میں بھی آیا اور آپ نے کعب احبار کی اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ البتہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک کی روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور نے کہا الشمس والقمر مکوران یوم القیامت فی النار، یہ کہنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کے ذریعے سے اہل جہنم کو عذاب دیا جائے گا، یعذب بہما اہل النار، ان دونوں کے ذریعے سے اہل جہنم کو عذاب دیا جائے گا۔ اس وجہ سے ہمارے شراح اس کی تشریح اور اس کی توضیح کے سلسلے میں دو پہلو اختیار کرتے ہیں۔ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ ان دونوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان دونوں کو جہنم میں ڈالا جانا بغرض عذاب نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ عدت للکافرین، اور قرآن کریم نے غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، تو فرماتے ہیں کہ اس کی دو توجیہ اس طور پر کی جا سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ دنیا میں مظاہر پرستی ہوتی ہے، یعنی بہت ساری بڑی بڑی چیزوں کو دیکھ کر لوگ اس کی عبادت میں لگ جاتے ہیں، جیسے کچھ چٹانوں کی عبادت کرتے ہیں، کچھ لوگ درختوں کی عبادت کرتے ہیں، کوئی سمندر کی عبادت کرتا ہے، ایسے ہی بہت سارے لوگ چاند اور سورج کی عبادت کرتے ہیں جن کو نجوم پرست یا سورج پرست کہا جاتا ہے۔ تو ان دونوں کو جو ڈالا جائے گا وہ اس لیے تاکہ ان کے ذریعے سے اہل جہنم کے عذاب میں اضافہ ہو، کہ وہ یہ سوچیں گے کہ جن کی ہم عبادت کرتے تھے وہی یہاں پر آ گئے ہیں، تو اب تو چھٹکارے کا کوئی سوال پیدا ہوتا نہیں ہے۔ تو اس غرض سے جیسا کہ وقودها الناس والحجارہ کے سلسلے میں بیان کیا گیا کہ پتھر بھی جہنم کا ایندھن
انسان بھی جہنم کا ایندھن، مگر دونوں کے جہنم کا ایندھن ہونے کی وجوہات الگ الگ ہیں۔ انسان جہنم کا ایندھن ہوگا اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، اور پتھر یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے اس لیے کہ جو لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں وہ لوگ اسے دیکھ کر مایوسی کا شکار ہو کر ازدیاد عذاب کا باعث ان کے لیے بنے۔ کہا بالکل اسی طریقے سے سورج کی بھی کیفیت ہوگی کہ ان دونوں کو بھی، چاند اور سورج کو، جو لوگ اس کی پرستش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے اس کو عذاب بنا دیا گیا۔ دوسری توجہ یہ کی جاتی ہے کہ چاند اور سورج کو جہنم میں ڈال کر اہل جہنم کی حرارت میں اضافہ مقصود ہوگا۔ جیسے قرآن کریم بیان کرتا ہے غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، کہ جہنم میں فرشتے اہل جہنم کو عذاب دیتے ہیں۔ تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ جو فرشتے اہل جہنم کو عذاب دے رہے ہیں وہ بھی عذاب کے اندر مبتلا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ عذاب دینے پر مامور ہے۔ ایسے ہی چاند اور سورج ان کے اندر تپش ہے، تو جب وہ بھی جہنم کے اندر ہوں گے تو ان کے جہنم میں ان کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اس کی تپش میں اضافہ ہو جائے گا، اس کی حرارت میں کیا ہو جائے گا؟ اضافہ ہو جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ ان کو عذاب نہیں دیا جائے گا، بلکہ ان کے ذریعے سے ان کو کیا دیا جائے گا؟ عذاب دیا جائے گا۔ اس طرح کی توجیہ ہمارے محدثین نے کی ہے اور کہا کہ ان میں سے کوئی وجہ ہو سکتی ہے جہنم میں ان کو ڈالنے کی۔ تو الشمس والقمر مکوران یوم القیامہ۔ اب جیسے کعب احبار کی روایت میں ہے کہ دو ذبح کیے ہوئے بیل کے مانند ان کو ڈالا جائے گا، تو پھر اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو کہا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس وقت تو وہ گردش کر رہے ہیں، مگر بیل جیسے زندہ ہوتا ہے تو نقل و حرکت کرتا ہے، مگر جب ذبح کر دیا جاتا ہے تو نقل و حرکت کرتا نہیں۔ تو یہ اپنی تپش کے ساتھ جہنم میں تو ہوں گے مگر وہ بغیر گردش کے ہوں گے۔ اسے بیان کرنے کے لیے کالثورین العقیرین یا الثوران العقیران کا لفظ کیا گیا ہے؟ استعمال کیا گیا ہے۔ بہرحال تو اس طرح سے ہمارے محدثین نے توجیہ کی، اور بہرحال ایسا بھی نہیں ہے کہ کھینچ تان کر کچھ بھی بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ جو بھی بات بیان کی ہے اس کو اپنی کسی نظیر اور کسی دلیل کے ساتھ ہمارے محدثین نے کیا کی ہے؟ پیش کی ہے۔ فجزاهم الله عنا وعن امت محمد خیر الجزاء واحسن الجزاء فی الدارین۔ تو فرماتے ہیں الشمس والقمر مکوران یوم القیامہ، کہ ان دونوں کو قیامت کے دن چاند اور سورج کو لپیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني عمرو ان عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم أجمعين أنه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموها فصلوا۔ یحییٰ ابن سلیمان سے امام بخاری روایت نقل کرتے ہیں، یحییٰ ابن سلیمان ابن یحییٰ ابو سعید الجعفی الکوفی قال حدثني ابن وهب، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن وہب المصری سے، قال اخبرني عمرو، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے بیان کیا عمرو نے، ان عبد الرحمن ابن القاسم حدثه، کہ عبد الرحمن بن قاسم نے انہیں بیان کیا عن ابیہ، ان کے اپنے والد سے۔ ان کے والد کون ہے؟ قاسم ابن محمد ابن ابی بکر۔ ان کا شمار فقہاء سبعہ مدینہ میں ہوتا ہے، قاسم ابن محمد ابن ابی بکر کا۔ تو روایت کرتے ہیں قاسم ابن محمد ابن ابی بکر سے عن عبداللہ ابن عمر، وہ روایت کرتے ہیں سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، انہ کان یخبر، کہ وہ بیان کیا کرتے تھے،
اس لیے کہ کانا جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو ماضی استمراری کا معنی دیتا ہے. انه كان يخبر، وہ بتاتے رہتے تھے، وہ بیان کرتے رہتے تھے، وہ خبر دیتے رہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور کہ آپ نے ارشاد فرمایا ان الشمس والقمر لا يخسفان لموت احد ولا لحياته، کہ سورج اور چاند یہ کسی کی موت یا کسی کے زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں ہوتا دونوں کا. ولکنہما آیتان من آیات اللہ، ہاں مگر وہ دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُّوا، جب تم دیکھو کہ وہ خسوف یا کسوف میں مبتلا ہے، فَصَلُّوا، تو تم نماز میں مشغول ہو جاؤ. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعدد بار اس روایت کو بیان کرتے ہیں، جیسا کہ راوی بیان کرتے ہیں کان یخبرو کہہ کر استمرار کے ساتھ. کیا فرماتے ہیں کہ سورج اور چاند لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتہ، زمین پر کسی کی موت سے یا زمین پر کسی کے پیدا ہونے سے اس کے اوپر گرہن نہیں آتا ہے. زمانے جاہلیت میں ایک باطل نظریہ یہ رائج تھا کہ کوئی بڑا آدمی جب مرتا ہے تو اس کے غم میں سورج گرہن یا چاند گرہن ہوتا ہے. اتفاق یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا اور اسی موقع پر سورج گرہن بھی ہوا. تو حضرات صحابہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے لگے کہ دیکھو سورج گرہن ہوا ہے، یہ ابراہیم کی موت کی وجہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اس باطل نظریے کی تردید کی. حضور نے کہا نہیں، کسی کی موت اور کسی کی زندگی سے اسے کوئی مطلب نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی نشانی ہے. کیا مطلب اللہ کی نشانی کا؟ کہ چاند اور سورج یہ اللہ کے حکم سے اپنے وقت پر نکلتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں. اگر اس میں کسی قسم کا کوئی فطور واقع ہو کہ سورج کو روشنی دینا چاہیے، اس کی روشنی ماند پڑ جائے، چاند کو روشنی دینا چاہیے وہ اپنی روشنی نہ دے، تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ناراض ہے، یعنی اللہ کی ناراضگی کی علامت اور نشانی ہے. اسی لیے حضور نے فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُّوا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب بھی کوئی حادثہ یا کوئی خلاف واقعہ حادثہ پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم كان يهرول الى الصلاة، آپ نماز کی طرف دوڑ پڑتے تھے. تو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن پر نماز پڑھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ پہلی رکعت میں آپ نے سورہ بقرہ پڑھی اور دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھی. اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی نماز پڑھتے نہیں تھے تو اسی لیے اس نماز کے سلسلے میں اختلاف. بعض حضرات نے کہا اس میں 2 رکوع، بعض نے کہا 3 رکوع، بعض نے کہا 4 سجدے. تو احناف کہتے ہیں کہ نہیں، عام نمازوں کی طرح ایک ہی رکوع ہر رکعت میں اور 2 ہی سجدے ہوں گے، زیادہ نہیں. تو بعض لوگوں نے بیان کیا تو احناف بڑی اچھی توضیح کرتے ہیں. کہا جو صحابی پیچھے تھے وہ بہت دیر ہونے رکوع میں حضور نے بڑا لمبا رکوع کیا، تو لمبا رکوع کرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں تھے تو وہ معمول کے رکوع کے مطابق کھڑے ہو جاتے تھے. پھر دیکھتے تھے کہ یار رکوع میں ہیں تو وہ ایسا سمجھتے تھے کہ شاید دوسرا رکوع ہوا، تو پھر وہ رکوع میں کیا ہوتے تھے، چلے جاتے تھے. پھر دیکھا کہ ابھی تک کھڑے نہیں ہوئے، پھر کھڑے ہوتے تھے. پھر اس کے بعد دیکھا کہ رکوع میں گئے تو پھر رکوع میں چلے جاتے تھے. تو ان کو ایسا سمجھ میں آیا کہ ایک سے زائد رکوع ہوا، جبکہ ایک سے زائد رکوع نہیں بلکہ آپ نے خلاف معمول طویل رکوع کیا تھا اور سجدے بھی آپ نے طویل کیے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک کہ گرہن رہے وہاں تک کہ تم نماز میں مشغول رہو، تاکہ اگر خدا نخواستہ اللہ کا کوئی عذاب بھی آنے والا ہو تو تم عبادت میں مشغول رہو
اگر خدا نہ خواستہ کہ عذاب تم پر آ بھی جائے تو تم عبادت کے ساتھ اس دنیا سے جاؤ. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. تو اس لیے تو اس وجہ سے تو چونکہ سورج گرہن یہ لمبا ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان کیا تو فرماتے ہیں ان الشمس والقمر لا يخسفان لموت احد ولا لحياته ولكنهما آیتان من آیات اللہ. مگر وہ اللہ کی نشانی فاذا رأيتموها فصلوا. جب تم دیکھو تو نماز پڑھنا شروع کر دو. اب یہاں پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آج تو سال شروع ہونے سے پہلے ہی 2-4 سال پہلے کہہ دیا جاتا ہے کہ فلاں تاریخ میں سورج گرہن ہوگا, فلاں تاریخ میں چاند گرہن ہوگا, اور اس کی وجوہات بھی معلوم کر لی گئی ہے. ٹھیک ہے, سب چیزیں برابر, لیکن یہ بھی تو دیکھنے جیسا ہے کہ پہلے کیوں بہت کم ہوتا تھا چاند گرہن اور سورج گرہن کے واقعات, اور اب کیوں بکثرت ہونے لگے. ہم نے 20-25 سال تک کی عمر تک کے شاید ایک مرتبہ سورج گرہن دیکھا تھا, اور ابھی آخری 10-15 سال میں کئی مرتبہ سورج گرہن ہو گئے. 2-4 سال نہیں ہوتے کہ سورج گرہن ہوتا ہے. چاند گرہن تو سال میں 1-2 بار ہو رہا ہے, جبکہ آج سے ایک زمانے پہلے تک کے 10 سالوں کے اندر میں ایک مرتبہ ہوا کرتا تھا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ٹھیک ہے, سائنسداں یہ اس کی حرکت کو دیکھ کر اس کا اندازہ لگا لیتے ہیں اور اس اندازے کے مطابق وہ بیان کرتے ہیں اور اس کی گویا کہ ایک سائنٹیفک توجیہ پیش کرتے ہیں, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسی وجہ سے یہ ہوا, بلکہ انسانوں کے گناہوں کا اثر اس پر ہوتا ہے. انسانوں کے گناہ کی کثرت کی وجہ سے زمین کے اوپر اس طرح کے واقعات اور حادثات کیا ہوتے ہیں, پیش آتے ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کثرت سے استغفار کی تلقین کی. کیوں؟ اس لیے کہ استغفار سے عذاب ٹلتا ہے. بہرحال تو ان کے اس طرح کی وجوہات کے جان لینے سے اسلامی نقطۂ نظر پر کسی طرح کا کوئی اثر مرتب ہوتا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ صرف ظاہری چیزوں کو جانتے ہیں, لیکن باطنی امور اسباب کو ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے. جب اسباب کو ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے صرف ظاہری اسباب اور ظاہری توجیحات کے اوپر ہم کلی اعتبار اور اعتماد بھی کر سکتے نہیں ہیں. وبه قال حدثنا اسماعيل بن ابي اويس قال حدثني مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وعنهم اجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت احد ولا لحياته فاذا رايتم ذلك فاذكروا الله. امام بخاری اپنے شیخ اسماعیل ابن ابی اویس, ان کا نام اسماعیل ابن عبداللہ المدنی ہے, لیکن یہ مشہور ہو گئے اسماعیل ابن ابی اویس سے. ان کے والد کا نام عبداللہ تھا, البتہ وہ اپنی کنیت ابو اویس سے مشہور تھے. قال حدثني مالک, اور روایت کرتے ہیں مجھے بیان کیا حضرت امام مالک نے عن زید بن اسلم, وہ روایت کرتے ہیں زید بن اسلم سے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے. عن عطاء ابن یسار, وہ روایت کرتے ہیں حضرت عطاء ابن یسار الہلالی, یہ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آزاد کردہ غلام تھے. گویا کہ ایک آزاد کردہ غلام دوسرے آزاد کردہ غلام سے روایت کو بیان کرتا ہے, اس کو لطائف اسناد کہا جاتا ہے. عن عبداللہ ابن عباس, اور دونوں تابعی بھی ہیں, وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے. ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی قال, وہ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, وہی اوپر والی بات, ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ, کہ سورج اور چاند یہ اللہ کی نشانیاں ہیں, یہ کسی کی موت یا کسی کی زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں ہوتا اس میں. فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ, تم جب دیکھو کہ اس میں گرہن ہوا ہے تو تم اللہ کا ذکر کرو. یہاں اوپر صلاۃ کا ذکر بیان تھا اور یہاں پر فَاذْكُرُوا اللَّهَ, اللہ کا ذکر بیان کیا. اسی لیے چاند گرہن پر نماز نہیں ہے,
البتہ سورج گرہن پر نماز ہے. تو فرماتے ہیں مگر پھر بھی چاند گرہن جب دیکھے تو اس پر نماز پڑھنی چاہیے. ہمارے یہاں پر یہ فیشن بن گیا. چاند گرہن ہوتا ہے تو طرح طرح کے نئی قسم کے دوربین لاتے ہیں اور اس کو شوق سے کیا کرتے ہیں, دیکھتے ہیں. یہ دیکھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ انسان کے لیے عبرت کا سامان ہے. لہذا بجائے اس کے کہ اس کو آدمی دیکھنے میں مشغول ہو, اللہ کا ذکر کرتا رہے تاکہ ہر قسم کے عذاب سے اللہ حفاظت فرمائے. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خسفت الشمس قام فكبر وقرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده وقام كما هو فقرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى ثم ركع ركوعا طويلا وهي أدنى من الركعة الأولى ثم سجد سجودا طويلا ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك ثم سلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر إنهما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة. اس روایت میں قدر تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے. امام بخاری اپنے شیخ یحییٰ ابن بکیر سے روایت بیان کرتے ہیں. یحییٰ ابن بکیر ابن عبداللہ ابن بکیر المخزومی, قبیلہ مخزوم سے ان کا تعلق ہے, امام بخاری کے شیخ ہے. قال حدثنا اللیث, وہ بیان کرتے ہیں مجھے بیان کیا لیث ابن سعد سے. یہ اپنے زمانے کے بڑے امام گزرے ہیں, حضرات محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے. عن عقیل, وہ روایت کرتے ہیں عقیل ابن خالد الایلی سے. عن ابن شہاب, اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت امام ابن شہاب زہری سے. قال اخبرنی عروہ, وہ کہتے ہیں کہ مجھے بیان کیا عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے, حضرت زبیر بن العوام کے صحابزادے اور حضرت عبداللہ بن زبیر کے بھائی, البتہ یہ تابعی تھے, صحابی نہیں تھے. ان عائشہ اخبرته, فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے انہیں بیان کیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم خسفت الشمس قام فکبر, جب سورج گرہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے طویل قرات کی, پھر طویل رکوع کیا, پھر آپ نے سر اٹھایا اور سمع اللہ لمن حمیدہ کہا, اور پھر آپ کھڑے ہوئے کما ہوا جیسا کہ آپ کھڑے رہتے ہیں یعنی قومے میں. اور فقرأ دوسری رکعت میں فقرأ قراءة طويلة, پھر آپ نے طویل قراءت کی, وہی ادنی من القراءة الاولى, البتہ یہ پہلی رکعت کی قراءت سے کچھ کم تھی. ثم ركع ركوعا طويلا, پھر آپ نے طویل رکوع کیا, وہی ادنی من الركعة الاولى, البتہ پہلی رکعت کے رکوع سے کچھ کم تھا. ثم سجد سجودا طويلا, پھر آپ نے طویل سجدہ کیا. ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك, پھر آپ نے دوسری رکعت میں بھی اسی طرح سے کیا. ثم سلم, پھر آپ نے سلام پھیرا. وقد تجلت الشمس, یہاں تک کہ سورج گرہن ختم ہو چکا تھا. تجلت الشمس, سورج دوبارہ روشن ہو گیا تھا. فخطب الناس, آپ نے لوگوں کے درمیان خطاب کیا. فقال, اور اپنے اس خطاب کے دوران آپ نے خسوف اور کسوف قمر کے سلسلے میں بیان کیا. انہما آیتان من آیات اللہ, یہ اللہ کی نشانیوں میں سے, لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتہ, کہ کسی کی موت یا کسی کی زندگی کی وجہ سے اس پر گرہن نہیں آتا ہے. فإذا رأیتموہما, جب تم دیکھو کہ چاند یا سورج گرہن ہوا ہے, فافزعوا إلی الصلاۃ, تو نماز کی طرف دوڑ لگا دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کو قدر تفصیل کے ساتھ اس میں بیان کیا, کیفیت نماز اور اس کی طوالت کو ذکر کیا. اس وجہ سے امام بخاری نے اس روایت کو یہاں پر جگہ دی. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا. امام بخاری اپنے شیخ محمد ابن المثنى سے روایت نقل کرتے ہیں. محمد ابن المثنى ابن عبید العنزی, وہ روایت کرتے ہیں یحییٰ سے, یحییٰ ابن سعید القطان,
امام ابو حنیفہ کے تلامذہ میں سے اور اپنے زمانے کی کبار محدثین میں سے ہیں. عن اسماعیل، وہ روایت کرتے ہیں اسماعیل ابن ابی خالد الاحمسی البجلی الکوفی، وہ روایت کرتے ہیں حدثنی قیس ابن ابی حازم، جن کا نام عوف الاحمسی البجلی تھا. دونوں کا تعلق، دونوں راوی گویا کہ ایک ہی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. عن ابی مسعود، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو مسعود البدری سے. بعض روایت میں اگرچہ ابن مسعود آیا ہے لیکن فرماتے ہیں کہ وہ تصحیف راوی ہے. تصحیف راوی کا مطلب کیا؟ کہ راوی پر نام مشتبہ ہو جائے. اب دو بدری صحابی ہیں، ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود اور دوسرے ابو مسعود. عبداللہ ابن مسعود چونکہ ابن مسعود سے مشہور ہے اور ابو مسعود سے مشہور ہے، تو بعض مرتبہ راوی بھی انسان ہوتا ہے، اس سے بھی بعض مرتبہ کیا ہو جاتا ہے، چوک ہو جاتی ہے. تو وہ ابن مسعود کو ابو مسعود یا ابو مسعود کو ابن مسعود بنا دیتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ بعض جگہوں پر روایتوں کے اندر بعض کتابوں میں اس کو ابن مسعود لکھا گیا ہے، جبکہ وہ تصحیف راوی ہے، راوی کی طرف سے بھول ہوئی ہے، چوک ہوئی ہے. صحیح یہی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نہیں ہے بلکہ حضرت ابو مسعود البدری دوسرے صحابی ہے، وہ یہاں پر مراد ہے. عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہی بات بیان فرمائی کہ چاند اور سورج یہ کسی کی موت یا کسی کے پیدا ہونے یا کسی کی زندگی کی وجہ سے ان پر گرن نہیں ہوتا، وَلَكِنَّهُمَا آیَتَانِ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، البتہ یہ اللہ کی نشانی ہے. فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُّوا، جب بھی تم انہیں دیکھو تو نماز کی طرف دوڑ لگا دو. بہرحال اس طرح سے ان روایتوں کے اندر میں سورج سے متعلق اور چاند سے متعلق جو چیزیں امام بخاری کو اپنے صحیح طرق سے مل سکتی تھی ان چیزوں کا آپ نے ذکر کیا ہے. وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب